جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر شیما، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر بشانی صاحب۔ بیرسٹر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، ایک بات چلی ہے اور کافی دیر سے ہے، لیکن ابھی بھی وہ یہ ہے کہ انڈیا کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے سیکیورٹی کونسل کا، اور اس کے ساتھ جرمنی، برازیل اور جاپان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ابھی فرانس نے دوبارہ اس کو ریٹریٹ کیا ہے کہ جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کو انہینس کیا جائے، اور اس کی جو ممبرشپ ہے وہ بڑھائی جائے، 25 پرماننٹ نان پرماننٹ ممبر بڑھائے جائیں۔ تو ظاہری بات ہے انڈیا اگر بنتا ہے ممبر ایز اے پرماننٹ ممبر آف دا یو این سیکیورٹی کونسل، تو بہت زیادہ جو ایک اسٹیچر ہے انڈیا کا بدل جائے گا۔ اس سے پہلے انڈیا کو سر، آپ کو پتہ ہے G7 میں ایز اے جسے وہ کیا کہتے ہیں انویٹیشن کے اوپر بلایا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں پرٹیکولرلی اٹلی، فرانس، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایشین ملک جو ہے اس طرح جو ویسٹرن نہیں ہے وہ G7 میں آئے۔ خیر، اینی ہاؤ موونگ ٹو دس کوشچن کہ کیا اگر انڈیا پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنتا ہے تو ہاؤ ڈو یو سی چینجز سر؟ کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں پاکستان چین کے اوپر پرٹیکولرلی؟ ہاؤ ڈو یو سی اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ ہر اعتبار سے ایک بڑی کریٹیکل قسم کی سچویشن ہے۔ جو یونائٹڈ نیشن کا اس وقت ڈھانچہ ہے، انٹرنیشنلی جو ڈسپیوٹس ہیں یا کانفلکٹس ہیں، ان میں ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا رول تو ڈیفینیٹلی ہے، جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسپیسیفکلی جو سلو قسم کی ایک ڈپلومیٹک اٹیمپٹس ہوتی رہتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے نا ایک ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے دنیا میں یہ بات اب بڑی کلیئر ہے، چونکہ یہ بہت ہی ایک طرح کا دور ہے، شعور کا دور ہے۔ تو جو یونائٹڈ نیشن کی فارمیشن ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ فیئرنس کا عنصر غائب ہے، اور اس پہ دنیا کو اتفاق ہے۔ خود جن لوگوں کے وہاں پہ بڑے بڑے سٹیکس ہیں یا جو ایون ویٹو پاور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو جو ہے ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زیادہ دور نہیں جا سکے گی۔ چونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹ میں یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کارنر ہو گئی، دیوار سے لگ گئی، یا انتہائی ان ایفیکٹو قسم کی شکل میں سامنے آئی۔ ابھی دیکھ لیں یہ یوکرین جو روس ایشو ہے، اب ظاہر ہے چونکہ روس کے پاس ویٹو پاور ہے، ایک سچویشن ہے، تو اس میں یہ بے بس ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہ دنیا اس طریقے سے چلائی جا سکتی ہے؟ اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین ہے، اور اس کے بعد روس کہہ لیں یا یورپین یونین وغیرہ، تو وہ بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے وہ آلموسٹ جو ہے ناکام ہو گیا ہے، یہ اب اس طریقے سے نہیں چل سکتا۔ اور اس پہ چین اور امریکہ کا بھی اتفاق ہے کہ اس میں ایک ڈراسٹک قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ میں اوور آل جو اس وقت ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر کہہ رہا ہوں، اور میرے نزدیک یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، جو اوور آل ایک پریویلنگ آرڈر اس وقت چل رہا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان ملکوں کی فنڈنگ پہ چلتی ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو فنڈنگ یونائٹڈ نیشن کو کون دے رہا ہے، تو اس حساب سے آپ اس کے انفلوئنس کو بھی گیج کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے چلتا رہے گا تو یہ تو پھر سمجھ لیں کہ ایک نارتھ کا وہی جو قصہ ہے، اور اسپیسیفکلی جو ویسٹرن ڈومینیشن کا قصہ ہے وہی سامنے آتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں یا جو فائنینشلی انفلوئنس کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کو، تو وہ جاپان کے علاوہ سب جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گی۔ تو اس حساب سے خود جو ہے دنیا کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو جو پاور ہیں ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اور انڈیا جو ہے اس میں سب سے جو ہے ایک اولڈسٹ کینڈیڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انڈین جو دانشور ہے یا تجزیہ کار ہے وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کو 1948-49 میں جو ہے بننا چاہیے تھا پرماننٹ ممبر،
ایون ود ویٹو پاور. اب اس کو وہ ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جناب پنڈت نہرو نے جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کے چکر میں آ کے تو چیئرمین ماؤ کے ساتھ جو ان کی شروع میں تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے اس چکر میں آ کے تو انہوں نے خود ممبرشپ مانگنے کے بجائے چین کی سپورٹ کرنی شروع کر دی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ چین کا جو آبادی تھی، رقبہ تھا، اسٹیچر تھا، اور جس حوالے سے تائیوان الگ ہوا تھا، اور ظاہر ہے چین کے پاس پہلے سے جو ہے وہ ایک ممبرشپ تھی، تو اس کی موجودگی میں کوئی بھی جو ہے چین کی جو اس میں کسی بھی طریقے سے انٹائٹلمنٹ تھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو پنڈت نہرو اس طرح کی چیزوں کو بڑی ایک پرنسپل نظروں سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ چین کی کھل کے حمایت کی. اور چین کے یہ آن ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایڈوکیٹ جس نے کیا چین کی ممبرشپ کو یونائٹڈ نیشن میں وہ انڈیا تھا. تو اس حساب سے دیکھیں تو انڈیا نے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا جو رائٹ ہے اس کو گیو اپ کر کے تو چین کو سپیس دی. بعد میں چین اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے یا جو شکل اختیار کر گئے یا ان میں جو سردموری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو انڈیا کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ کس بنیاد پہ بنتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اب کوئی مذہبی بنیادوں پہ تقسیم تو نہیں ہو رہی نا کہ جی یونائٹڈ نیشن میں یہ کرسچینٹی کے اتنے سیٹیں ہوں گی اور فلاں کی اتنی ہوں گی، تو اس حساب سے انڈیا کی کوئی اس لیے تو نہیں بنتی نا جس طرح پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب انڈیا کی جو انٹائٹلمنٹ بنتی ہے وہ ہم لوگوں کی جو نسل ہے، ریس ہے، اس ریس کی ریپرزنٹیشن کا کوشچن ہے جو کہ نہیں ہے. اور اس ریس کو اس وقت ظاہر ہے کہ آبادی، رقبے، انفلوئنس اور آپ کی فائنینشیل سٹینڈنگ کے حوالے سے کون ریپرزنٹ کر سکتا ہے؟ کسی کو ریپرزنٹ تو کرنا پڑے گا نا. آپ یہ جگہ خالی تو نہیں رکھ سکتے نا، چونکہ ایک نئی جنریشن ڈیولپ ہو گئی ہے جس کو آپ براؤن ریس کہیں. وہ کتنے ملکوں میں آباد ہے اس کو آپ گن کے دیکھیں. اس کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اگر آپ اس کو یونائٹڈ نیشن سے باہر رکھیں گے، آپ تو پرماننٹ ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں ویٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اگر اس نقطہ نظر سے سوچا جائے تو یہ جو براؤن جنریشن جو ریس ہے، لوگ ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ایکولی تبھی بنے گی جب ان کے پاس ویٹو پاور بھی آئے گی. تو تبھی جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دنیا کو ہر اعتبار سے یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اثرات پازیٹیو پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اثرات نیگیٹو پڑیں گے، ظاہر ہے پاکستان ہر چیز کو اگر مسئلہ کشمیر کی اینک سے دیکھے گا تو وہ دیکھ کے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو اندھا کر چکا ہے. وہ پرانی کہانی آپ نے پڑھی ہوئی تھی نا کہ بڑھیا جو ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی رہتی تھی تو رو رو کے اس کے سارے آنسو ضائع ہو کے اس کی نظر چلی گئی تھی. تو وہ آپ اتنا روئیں کہ آپ کو اپنا مقصد ہی سامنے نظر نہ آئے کہ آپ کو بھول ہی گیا کہ کشمیر کا نقشہ کہاں ہے یا اس کی جناب شکل و صورت کیا ہے، لیکن اس پہ پھڈا ہم نے آخر تک جاری رکھنا ہے. تو وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی بات ہو گئی کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، فلاں کر لیں گے، تو لیکن دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کریں گے، وہ ایگری تو ختم ہو گئی. آپ نہ اب گھاس کھا سکتے ہیں، صرف آپ گھاس خریدنے کے لیے 6 مہینے سے IMF کے سامنے پوری کام کو آپ نے ہاتھ باندھا کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کے یہ جو لیڈر ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، ان کے پاس کتنے بلینز ڈالرز ہیں؟ اور کیا یہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ 1 بلین میں دے دیتا ہوں بھائی، ہٹو یہ تماشا ہٹاؤ. ان کے پاس تو بہت بلینز ہیں نا، 50 بلین سے اوپر گئے ہیں، تو 2-4 بلین پھینک دیں نا. نہیں لیتے جی ہم IMF سے ملک کو قرضہ دے رہے ہیں، واپس کر دیں. تو جس قوم کا یہ حالت ہو جائے کہ وہ اپنی عزت اور بے عزتی جو ہے اس کو بھی فیل نہ کر سکے کہ ہم نے یہ تماشا کیا لگایا ہوا ہے، اور جب بات انڈیا کی آئے تو ایک دم جو ہے تیر و تفنگ لے کے، تلوار لے کے، تو گھوڑے پہ چڑھنے کی خواہش بھی ساتھ میں ابھر جائے، تو یہ پھر ایک پرابلم ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عزت اسی میں ہے
کہ وہ اس کو سپورٹ کرے. اور ویسے اس طرح کے ماضی میں پاکستان نے 1-2 دفعہ کیا بھی ہے کہ جب جو لیکن وہ تو نان پرماننٹ ہے نا، اور وہ میرے خیال ہے میوچلی ہوتا ہے کہ اگر ہم نان پرماننٹ کے طور پہ یو این سیکیورٹی کونسل کے آئیں گے، آپ بھی نان پرماننٹ ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے رادر کے وہ کریں گے وہ تو. لیکن یہ تو پرماننٹ ہے نا، تو پاکستان تو آبجیکشن ریز کرے گا اس پہ. بلکہ آج تو آپ کو پتا ہے وہ سی او کی چیف جسٹس پاکستان بھی اس پہ نہیں گئے. تو ٹیمپریچر تو اتنا اچھا نہیں ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر برس صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کرے نہ کرے، انڈیا تو اس نے تو بن ہی جانا ہے؟ وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں پاکستان کیوں یہ کرے، کہ اس لیے کہ یہ اس کے بس سے باہر ہے، یہ اس کو نہیں روک سکتا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو اب چین کتنی جگہوں پہ آپ چین کو استعمال کریں گے. اور یہ چین کا جو میں نے ریفرنس دیا وہ اس لیے دیا چونکہ چین واحد ملک ہے جو انفلوئنس رکھتا ہے یونائٹڈ نیشن کے کاریڈورز میں یا اس کی ان روڈز میں. تو وہ ظاہر ہے کسی طریقے سے ایک ڈسٹربنگ فیکٹر بن سکتا تھا انڈیا کے لیے، جو نہیں بنے گا. یہ میرا ریفرنس دینے کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ نہرو کی غلطی تھی، آج وہ اس کو نہرو کا بہت بڑا کارنامہ بنا کے پیش کریں گے کہ اتنا بڑا جناب سے اس نے 70 ایئرز اگو جو ہے وہ ویژولائز کر دیا تھا کہ دنیا میں آگے جا کے سچویشن کیا بننے والی ہے. تو اس حساب سے میں اس لیے کہتا ہوں نا، دیکھیں جو اس کے 2 فولڈ یہ کیس ہے. ایک تو آپ کا انٹرنل جو کانفلکٹ ہے، میوچل کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ میں انسسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ پاکستان سرنڈر کر کے سمجھوتا کر چکا ہے، اور وہ انڈیا کو پکٹیں واپس کر رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ، اور وہاں پہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور وہاں پہ آمد و رفت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے دونوں فوجوں کے درمیان. تو اب اس ڈرامے کو بھی بند ہونا چاہیے کہ ہم نے کمپرومائز کر دیا یا نہیں کر دیا. اور کشمیر کو آپ ایز اے جو ہے وہ اسکینڈل مت یوز کریں. یہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی اور کوسچن آف پیپلز رائٹ ہے. اس کو آپ اس طرح اسکینڈلائز نہ کریں کہ آپ ہر جگہ پہ مسئلہ کشمیر کو بطور ہتھیار یہی کہہ سکتے ہیں نا جی کہ انڈیا نے چونکہ مسئلہ کشمیر حل نہیں کر رہا ہے تو اس لیے یہ سیکیورٹی کونسل کا پرمننٹ ممبر کیسے بن سکتا ہے. یہ وہ وزارت خارجہ کی 50 سال پرانی سٹیٹمنٹ ہے جس کو کوئی سنے گا نہیں. چونکہ ظاہر ہے جب فرانس نے بھی ڈکلیئر کر دیا تو آپ اب ایک چین پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی چین اب اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے تیار ہے. چونکہ چین کے اپنے اب ریزرویشنز پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہم سب دیکھتے ہیں سی پیک کے حوالے سے جو ہوا ہے، اور لیٹلی جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ ٹیررزم کے حوالے سے دوسرے تیسرے معاملات پہ. بالکل. اس میں ایک امپورٹنٹ کوشچن ایمرج ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ویسٹ انڈیا کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور ابھی نئی چائنیز فارن منسٹر کی میں بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے یہ ڈسکارڈ ہو جائے گی. یہ وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انڈیا کو جتنا انڈیا از گیٹنگ obviously politicized with all this، تو یہ دیٹ ول ناٹ بی اے گڈ براؤنی پوائنٹ فار انڈیا ٹو ون چائنیز ووٹ. تو یہ جو سارے کے سارے ویسٹ کی انڈیا کے اوپر ڈپینڈنس کے جی انڈو پیسفک اور اس خطے میں ہمیں چائنا ہی انڈیا ہی ہمارا بڑا جو ہے وہ پلیئر ہے اور کھلاڑی ہے، تو یہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا کے لیے یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کیونکہ سارا ویسٹ تو انڈیا کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، تو چائنا ہاؤ کین چائنا سپورٹ اٹ ان دیٹ وے؟ یہ دیکھیں جی استعمال ہونے میں اور ایک اپرچونیٹی کو اویل کرنے میں بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویسٹ اگر انڈیا کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسٹ کا اب جو نیویسٹ اور لیٹسٹ ٹارگٹ ہے وہ انڈو پیسفک ہی ہے. جو آپ ان کے تجزیے دیکھیں گہرائی کے ساتھ تو اس میں تو انہوں نے کوئی چیز لگی لپٹی نہیں رکھی ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے انڈو پیسفک سے جڑ رہا ہے. اس میں آپ ان کی دیکھ لیں جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن میں، ان کی جو جابز کریشنز ہیں، جو ٹیکنالوجی کا وہ ہے، جو ملٹری ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو ان کا نیکسٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو نیکسٹ سارا فوکس ہی انڈو پیسفک ہے انٹرنیشنلی. یعنی آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایپک سینٹر بن رہا ہے ہر اعتبار سے.
اکنامک ڈیولپمنٹ کہہ لیں یا پولیٹیکل کانفلکٹس کہہ لیں، تو اس میں ظاہر ہے ان کو الائنس کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہوں نے بڑی عرصے سے ایک پوری پالیسی اپنائی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں انڈیا جا کے اس میں فٹ ہوتا ہے۔ فٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا کوآپریشن تو چین کے ساتھ چل رہا تھا نا، تو چین نے جب ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے، اس کے اپنے معاملات اب اس سطح سے آگے آ گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو ایک متبادل کی ضرورت ہے، جس کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ متبادل کے لیے تو ظاہر ہے نا ایک بڑا ملک چاہیے، جس کی کوئی اکانومی بھی ہو، جس کے اندر باقول ویسٹ کے ان کی جو ویلیوز، فار ایگزامپل ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، اس طرح کی چیزوں پہ بھی کوئی جو ہے لائک مائنڈڈ قسم کے ٹرینڈز موجود ہوں، اور اس کے اوپر ان کے اندر پوٹینشل ہو۔ تو اس حساب سے انڈیا کے لیے تو یہ ایک اپرچونیٹی آ گئی، تو اب وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی آپ ہمیں استعمال کریں گے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے۔ یہ تو ان کا سمجھ لیں کہ ایک اپنا ایک ڈور کھل گیا ان کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ برس صاحب کا جو رابطہ ہے وہ ہم سے منقطع ہو گیا۔ میں برس صاحب کو چیک کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں دوبارہ اسی میں۔ یہ برس صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ انڈیا جو ہے اس کے پاس چوائس جو ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے، اور انڈیا کے لیے یہ اپرچونٹی ہے۔ اگر چائنا جو ہے وہ ایک انڈیا کو تھریٹ سمجھتا ہے، چیلنج سمجھتا ہے، تو انڈیا جو ہے وہ اب ظاہری بات ہے ویسٹ کا ساتھ اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ پولیٹیسائز ہو جائے گا۔ تو وہ انڈیا کو یہ کرنا ہے کہ انڈیا کو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو انڈیا اگر اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ کس طرح کا فائدہ انڈیا کے لیے ہو سکتا ہے، کیا مستقبل میں ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے جو فائدے زیادہ ہیں اور جس کی ڈاؤن سائڈ ہے وہ کم ہے، سوائے اس کے کہ چائنا جو ہے وہ انوائڈ ہو۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بڑی دفعہ بات کی تھی کہ انڈیا امریکہ کا پارٹنر بن رہا ہے ٹیکنالوجی میں، ڈیفنس میں، ٹریڈ میں، بزنس میں، مستقبل میں جسے ہم کہتے ہیں نا، اگر کوارڈ کے اب اسکالرشپ دیکھیں تو اسٹیم سائنسز سبجیکٹس میں انڈین بچوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں۔ پاکستان کو ویسٹ نے انگیج کیا جہاد پہ، طالبان پہ، افغانستان پہ، کاؤنٹرنگ سوویت یونین۔ سو یہ جو اگر آپ انالوجی ڈرا کریں تو یہ بڑی ڈفرینٹ اینڈ ڈینجرس انالوجی تھی۔ ہم نے وہی ویسٹڈ آر پوٹینشیل۔ ہم نے اسلامک کنٹری جہاد، وہ جو ریفرنس ہے پاکستان کا، وہ اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی پوری دنیا میں۔ پھر ہماری ملٹری ڈکٹیٹرشپس آ گئی، پھر ہمارے جو جنرلز نے پکڑ کے تباہی اتار دی۔ آج بھی وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ سیاست میں اتنی زیادہ مداخلت کرتی ہے کہ سیاستدان کام نہیں کر سکتے۔ اور ابھی تو انہوں نے ڈائریکٹ رول جو انڈائریکٹ رول شروع کر دیا، ہائبرڈ رجیم، بہت سارے اور طریقوں سے چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ سو یہ بہت زیادہ جو ہے مشکل ہو گیا تھا۔ تو برس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں دوبارہ، آپ کنٹینیو کریں۔ میں آپ کی بات ہی جو آپ نے کہا میں ریپیٹ ہی کر رہا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی سر۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک بات کمپلیٹ ہوئی، میں بات کر وہی آپ بات یہ کر رہے تھے کہ یہ بیسیکلی انڈیا کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اب انڈیا اس اپرچونٹی سے پیچھے ہٹ جائے کیونکہ اس میں چائنیز جو ہیں وہ ناراض ہوں گے یا کسی کو کیا ہوگا۔ تو دس از این اپرچونٹی دے مسٹ اویل اٹ، آپ یہ بات کر رہے تھے۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ چائنیز بھی ناراض تو تب ہونا کہ چائنیز کا اپنا رول جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے حوالے سے اس خطے میں مختلف رہا ہو ماضی میں۔ چائنا نے ایگزیکٹلی سیم پیٹرن جو ہے، ون آف دا کلوزسٹ جو ہے وہ بزنس پارٹنر کے طور پہ یا اکنامک پارٹنر کے طور پہ تو چین ہی رہا ہے نا انٹل ریسنٹلی۔ تو اب انہوں نے تو کبھی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا اس وقت کہ انڈو پیسیفک میں جو ہے وہ یو ایس ڈومینیشن کتنی بڑھ رہی ہے، یا تائیوان کے ساتھ کس کس قسم کے معاہدے کیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے، یا ہانگ کانگ کے سوال پہ ان کا کیا سٹینڈ رہا۔ یہ ساری چیزوں کے ڈسپائٹ، ان چیزوں کے باوجود چین نے جو پارٹنرشپ کی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بزنس، ٹریڈ اور دوسری اپرچونیٹیز میں،
تو ظاہر ہے وہ انڈیا کو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، انلیس کہ یہ جو سارے الائنسز بن رہے ہیں یہ جو ہے یہ کسی طرح کے ملٹری اسٹریٹجک شکل اختیار کرنا شروع ہو جائیں، جیسے کہ آسٹریلین پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایک کمپریہنسو قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ونس اگین وہی جو اس ٹائپ کے سیٹو سینیٹو ٹائپ قسم کے ملٹری بیسڈ اور اورینٹڈ قسم کے الائنسز بنتے ہیں تو اس میں انڈیا چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایک مسئلہ وہ بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ کوئی بالکل ہی خارج از امکان ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے انڈیا کے اندر ایک جو اوپینین موجود ہے، ڈیفرنٹ شیڈز آف اوپینین ہیں، اپوزیشن پارٹیز ہیں، پارلیمنٹ ہے، تو ظاہر ہے اس میں ڈسکس ہو کے تو وہ آگے جا سکتے ہیں۔ بالکل ہی ایک کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اٹھ کے ڈیسیجن کر لے کہ نہیں جی آج کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جی، دیکھنا اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ایک جو اپرچونیٹی یہ ہے یہ پوری ایشین جو کنٹیننٹ ہے اس کے لیے ہے یہ اپرچونیٹی، اور ایسی اپرچونیٹیز جو ہے وہ سینچریز کے بعد لٹریلی سینچریز کے بعد کریٹ ہوتی ہیں۔ یہ جو انڈو پیسیفک فوکس ہے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اور دنیا کی ساری بڑی بڑی پاورز کا، تو اس میں جو ہے وہ انڈیا تو فٹ ہو گیا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کا اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چین کے حوالے سے چین کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے اٹیچ ہو کے تو اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں، یا ان کو اب یہ بریکٹ توڑ کے تو انڈیا کے حوالے سے معاملات کو ریکنسیڈر کر کے تو ایک نئی سوچ اور ایک نئی جو ہے پالیسی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بر صاحب، جب آپ کا یہ لنک بیچ میں ڈراپ ہوا تو میں یہی بتا رہا تھا کہ آج دیکھیں کہ انڈیا دنیا کے ساتھ لنک ہو رہا ہے، ڈیفنس میں، ٹریڈ میں، بزنس میں، سٹیم سبجیکٹس میں، ایک ہائی لیول ٹریڈ بزنس امریکہ انڈیا پارٹنرشپ ہو رہی ہے۔ جب ویسٹ کو ہماری ضرورت تھی تو ہم جہاد، افغانستان، طالبان، ٹی ٹی پی، ہمارا ریفرنس اور انڈیا کا ریفرنس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سو ہم نے اپنے آپ کو بالکل اور طریقے سے پیش کیا، ہماری پھر ڈکٹیٹرز آ گئے، کس طرح وہ ہماری 75 سال وہ ریفرنس ہی برباد ہو گئے ہیں۔ اور بیچ میں ہم وہی بات ہے کہ ہم امریکہ کو کہتے تھے ہماری آپ کی پارٹنرشپ جو ہے، امریکہ کہتا تھا آپ کی ہماری پارٹنرشپ سوویت یونین کے لیے، ہم کہتے تھے انڈیا کے لیے کرو، تو ہم تو وہ اور چیزوں میں پھنسے رہے۔ اینی ہو لیٹس سی کہ اس میں یہ جو ابھی فرانس نے ریٹریٹ کیا ہے، ہاؤ دا ورلڈ لکس ایٹ دس، چائنا اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے، بیکاز چائنا آبویسلی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس خطے کو تھیٹر آف وار بنانا چاہ رہا ہے۔ وہ ان کا اپنا ظاہری بات ہے، ایک ورلڈ ویو ہے چائنیز کا، اور امریکنز نے سارے ریسورسز جو ہیں وہ انڈو پیسفک میں پھینک دیے ہیں۔ جب امریکہ اربوں ڈالر پھینکتا ہے، 800 ارب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ ہے، اور باقی تو پھر اس خطے میں ہلچل تو مچ جاتی ہے نا۔ تو دیٹس ویئر۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو۔